بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج کے اس مختصر بیان میں ہم ان عیبوں کا ذکر کریں گے جو اگر جانور کے اندر پائے جائیں تو ان کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ یاد رکھیں، عیب دو طرح کے ہیں، ایک چھوٹا عیب ہوتا ہے، ایک بڑا عیب۔ اگر چھوٹا عیب پایا جائے تو اس جانور کی قربانی تو جائز ہو جائے گی، لیکن اس کی قربانی کرنا شریعت کو ناپسند ضرور ہے۔ اسی طرح بڑا عیب یعنی وہ جس سے جانور کی قیمت میں یا حسن و جمال میں یا گوشت میں کمی آ جائے تو اس عیب کے پائے جانے کی صورت میں قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر جانور کا سینگ جو ہے وہ جڑ سے کٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی، لیکن اگر سینگ کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح خصی جانور کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ جانور جسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہو، اگر وہ اس حد تک چلا جائے کہ جانور کھانا پینا بند کر دے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ جانور جنون یعنی پاگل پن کے دورے کے باوجود بھی کھاتا پیتا ہو، خوب فربا ہو، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ بھینگا جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اندھا جانور اور وہ جانور جس کی تہائی سے زیادہ نظر چلی جائے اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کانا جانور جو ہے جس کی ایک آنکھ بالکل بجھی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی۔ وہ جانور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی تو قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن جس کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح جانور اگر اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر مغز تک نہیں رہا اور وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ لیکن اگر جانور بوڑھا ہے اور وہ بچے دینے کے قابل نہیں رہا یا اس کا دودھ نہیں اترتا لیکن وہ قربان گاہ تک خود چل کے جا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر جانور کے دانت اس قدر نہیں ہے کہ وہ چر بھی نہیں سکتا، گھاس بھی نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے دانت جو ہے اتنے ہیں کہ وہ گھاس کھا سکتا ہے، چر سکتا ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح بکری ہے، اگر اس کا ایک تھن نہیں ہے، کٹ گیا ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ گائے اور بھینس میں اور اسی طرح اونٹنی میں دو تھنوں کا اعتبار ہوگا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی، لیکن اگر ایک تھن خراب ہے اور تین درست ہیں تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ جانور جس کی ناک کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح دم اگر تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہے یا کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اسی طرح دمبے کی چکی جو ہے وہ اگر تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی، لیکن تہائی سے کم ہوں تو قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور کا اگر ایک پاؤں کاٹ لیا گیا، ٹانگ کاٹ لی گئی تو اس کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی۔ ایسا جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں کی علامات پائی جا رہی ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہے، ناپاک چیزیں کھاتا ہے، جس طرح کوڑا کرکٹ کی جگہ پر جانور اکثر نظر آتے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح بھیڑ یا دمبا، ان کی اگر اون کاٹ لی گئی ہو تو ان کی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر ان جانوروں کو قربانی کے لیے مختص کیا جا چکا ہے تو بہرحال اس صورت میں اگر اون کاٹی تو اس کو صدقہ کر دینا، اون کو یا اون کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا لازم ہے۔ اسی طرح قربانی کا مادہ جانور ہے اور وہ دودھ دیتا ہے تو اس کا جو دودھ قربانی کے لیے مختص کرنے کے بعد نکالا جائے گا اس کو بھی صدقہ کر دینا لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اللہ یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔